جو نیا موضوع ہے وہ ہے دعا۔ اس میں بظاہر تو ایسے احساس ہوتا ہے کہ جیسے اس کا اور اس کا کوئی ربط نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ روزے اور دعا کا اسی طرح ساتھ ہے جس طرح چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ ویسے تو اللہ رب العزت ہر انسان کی ہر وقت دعا کو قبول کرتا ہے اور سنتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں اسپیشلی اللہ رب العزت انسان کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں، لیکن دعا کے معاملے میں ہمارا کانسیپٹ جو ہے بالکل ایسا نہیں ہے جیسا شریعت ہمیں بتاتی یا سکھلاتی ہے۔ ہم ہر وقت دعا کے معاملے میں یہی لوگوں سے سوال کرتے، جستجو کرتے اور اسی پہ باتیں کرتے ہیں کہ دعا کس کے واسطے سے کی جائے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اور اس کے لیے کئی مثالیں بناتے ہیں۔ جس طرح چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، اس طرح اللہ سے بات کرنے کے لیے درمیان میں کسی واسطے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کی ذات کے متعلق کوئی مثال بیان نہ کیا کرو، یہ بدترین جرم اور گناہ ہے۔ اللہ کی شان، اس کی ذات اور اس کی کبریائی، اس کی عظمت اتنی بلند اور مثال دے رہی ہے چھت اور سیڑھی کی، اس کی حیثیت کیا ہے اللہ رب العزت کے سامنے؟ تو اللہ رب العزت نے حکماً فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کی مثال اللہ کی ذات کے متعلق دی جا سکتی ہے۔ تو پھر ایسا سوال کیا گیا کہ ہم نے دعا کرنی ہے تو اللہ ہے کہاں؟ اللہ رب العزت اس کا جواب دیتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے سوال کرتے ہیں آپ سے اے میرے نبی محترم کہ میں کہاں ہوں، انی قریب، انہیں کہو میں بالکل قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جتنا انسان کی اس کی رگے جان قریب ہے نا، اس طرح میں اس سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہوں۔ یعنی انسان کو اپنی رگے جان کے متعلق بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ اس کو پہنچنے تک وقت لگے، لیکن انسان کی زبان پہ بات آنے سے پہلے جو اس کے دل کے اندر خیال بھی آتا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے، تو پھر وہ دور کہاں ہوا؟ اس کا علم تو سب سے زیادہ، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ، وہ تو تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ ہوا، جب آپ مکہ مکرمہ کی جانب جا رہے تھے فتح مکہ کے موقع پر، تو آپ نے حکم دیا جب انسان چڑھائی پہ چڑھے تو اللہ اکبر پڑھے، جب اترائی پہ اترے تو سبحان اللہ کہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بلند آواز سے جب گھوڑوں کو سر پڑ دوڑاتے ہوئے کسی اونچائی پہ چڑھتے اللہ اکبر اللہ اکبر، جب اترائی پہ اترتے سبحان اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارا رب بہرا ہے؟ کیوں چیختے ہو؟ وہ تو تمہاری گھوڑوں کی گردنوں سے زیادہ تمہارے قریب ہے جو تمہاری بات کو سن لیتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے سوال کرے میں کہاں ہوں، انہیں کہو میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان،
جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. لیکن یہ بات یاد رکھیں، دعا کی قبولیت کے 3 طریقے ہیں اللہ کے. اللہ ہمارا پابند نہیں ہے کہ ہم نے جو زبان سے نکالا ہے ہمیں وہ مانگا مل جائے. اللہ کی مرضی ہے، وہ 3 طریقوں سے کسی بھی طریقے سے ہمیں نوازتا ضرور ہے. نمبر 1، یا تو جو ہم نے مانگا اللہ نے اسی وقت اسی طرح عطا کر دیا. اور بعض اوقات دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ بعض اوقات اس وقت بہتر نہیں سمجھتے، ہماری عقل میں وہ نہیں ہوتا، اللہ کچھ مدت کے بعد ہماری اس دعا کو قبول کر کے ہمیں عطا کر دیتے ہیں. ممکن ہے ہم وہ نہ دیکھ سکے، ہماری اولادیں دیکھیں. جس طرح کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اے اللہ ان کے اندر یعنی اہل مکہ کے اندر وہ رسول بھیج جس کے متعلق تو ہمیں کہتا آ رہا ہے. اب یہ دعا کی قبولیت کتنے وقت کے بعد ہوئی؟ یعنی کئی ہزار سال لگ گئے. تو یہ اللہ کی منشا اور مرضی ہے کہ وہ اسی وقت قبول کرتے ہیں یا کچھ مدت کے بعد اس دعا کو قبول کرتے ہیں. اور تیسرا معاملہ دعا کی قبولیت کا یہ ہے کہ اللہ آپ دنیا میں تو وہ جو کچھ مانگ رہا ہے نہیں دیتے، لیکن اس دعا کو قبول کر کے آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایسا شخص قیامت کے دن جائے گا اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ اس دعاؤں کے بدلے میں جب اسے جو کچھ عطا کرے گا، پھر یہ شخص خواہش کرے گا کہ جو دعائیں میری قبول ہوئی تھی کاش وہ بھی نہ ہوتی، آج مجھے یہ سب کچھ اور مل جاتا. تو دعا مانگنے والا یہ انسان کبھی بھی کسی حالت میں محروم نہیں ہوتا. اس کا کوئی نہ کوئی معاملہ یا اس کی نیکیوں کا ذخیرہ بن جاتا ہے یا بعد میں آنے والے لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور وہ بھی تو ہماری ہی اولادیں ہوں گی. اور انسان اپنی زندگی میں جتنی تگ و دو، جتنی کوشش، جتنی محنت اور مشقت کرتا ہے اپنی اولادوں کے لیے، تو چاہے اللہ اسی وقت قبول کر لے، دعا کے معاملے میں کسی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ابن آدم کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے اگر جلدی نہ کرے. پوچھا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کرنا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک شخص دعا مانگتا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑے دنوں کے بعد، تھوڑے مہینوں کے بعد مایوس ہو جاتا ہے کہ میری اللہ سنتا نہیں، دعا کو چھوڑ دیتا ہے. کہا پھر اللہ ایسے بندے کی دعا کو نہیں سنتا. جلدی نہیں کرنی چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. اگر تو ہمارے مقدر میں ہے، بہتر ہے تو ہمیں مل جائے گا، اگر بہتر نہیں ہے تو دعا جو ہے اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. اور دیکھیں، ایک دعا ہے جس کا فائدہ دنیا میں ہوگا اور ایک دعا وہ ہے جس کا فائدہ آخرت میں ہوگا. تو انسان کسی بھی حالت میں محروم نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن کا معاملہ تو اللہ نے بنایا ہی بڑا عجیب ہے. یہ کسی اور کا مقدر نہیں ہے جو اللہ نے اہل ایمان کا مقدر بنایا ہے. وہ کیا؟ اگر اسے نعمت مل جاتی ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تب بھی اجر کا مستحق ہے. اور اگر اس سے کوئی نعمت چھن جاتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے، پھر بھی اللہ سے اجر کا مستحق ہے. یعنی اس کو تو بدلہ ملنا ہی ملنا ہے. حتیٰ کہ آپ نے یہاں تک فرمایا، ایک آدمی سوئی سے کام کر رہا ہے، وہ سوئی اس کی گر گئی. اب وہ سوئی اتنی باریک ہوتی ہے کہ اسے ڈھونڈنے میں وقت لگتا ہے. آپ نے فرمایا جو سوئی کو ڈھونڈنے میں اسے ذہنی کوفت ہوئی، اللہ اس کا بھی اسے اجر دیں گے. تو اگر ہماری ذہنی کوفت پہ ہمیں اجر ملے گا انشاءاللہ،
تو دعا مانگنے پہ اجر کیوں نہیں ملے گا؟ ہم وہاں کیوں مایوسی کا اظہار کرتے ہیں؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ رب نہیں سنتا؟ یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ اللہ ان باتوں سے نفرت کرتے ہیں کہ کوئی اس کا بندہ یہ کہے کہ میرا رب سنتا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یہ بڑے غور کے لفظ ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھ سے مانگ کے تو دیکھو۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پہ اعتماد تو کرو۔ جب تک انسان اپنے رب پہ بھروسہ، اس پہ اعتماد نہیں کرے گا، اس کی اپلیکیشن کی کوئی منظوری نہیں ہے۔ آپ کسی آفیسر کے سامنے اپلیکیشن بھی رکھیں اور ساتھ بد اعتمادی کا اظہار بھی کریں تو کیا ایک انسان ہونے کے ناطے وہ آپ کا کام کرے گا؟ تو جب ہم کسی انسان پہ بد اعتمادی کریں، وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ پہ بد اعتمادی کریں گے تو کیسے سنے گا؟ اللہ کہتے ہیں فَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پہ بھروسہ اعتماد تو کر کے دیکھو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں صرف اللہ سے دعا کی توفیق مانگتا ہوں۔ جب میں دعا مانگ لیتا ہوں نا، پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا اجر ضرور مجھے ملے گا، یعنی اس کی قبولیت میں کوئی مجھے شک نہیں ہے۔ اور انسان جب بھی اپنے رب سے مانگے پورے اعتماد کے ساتھ، یہ نہیں کہ اللہ تیری مرضی ہے دے دے، نہیں مرضی تے نہ دے، اے اللہ تو میرا مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا خالق ہے، میں تیری مخلوق ہوں، تو میرا رازق ہے، میں تجھ سے مانگنے والا ہوں، تو غنی ہے، میں محتاج ہوں، میں تیرے علاوہ جانا ہی کہیں نہیں، تجھی سے لے کے جانا ہے۔ اور جب انسان اتنے اعتماد کے ساتھ یہ بات کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اسے اپنے دروازے سے ہٹاتا بھی نہیں ہے اور مایوس بھی نہیں کرتا۔ تو جب پہلے سے ہی ہم مایوس ہوں تو پھر وہ کیسے ہوگا؟ اللہ ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تم مجھ سے مانگ کے تو دیکھو، مجھ پہ اعتماد تو کرو، لَعَلَّهُمْ یرشدون، تاکہ تمہاری مراد تمہیں مل جائے۔ ہماری مراد کے ملنے میں دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ مانگ کے دیکھو، دوسرا یہ کہ اعتماد کرو، بھروسہ کرو اس پہ۔ تو جب بھروسہ کرو گے تو اللہ نامراد نہیں لٹائیں گے۔ اور روزے کے درمیان دعا کا تذکرہ کرنا اس لیے اللہ نے شاید فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روزے دار روزے کے افطار کے وقت بیٹھا ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہے جب اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اس کی تفاصیل انشاءاللہ اللہ ہمیں رمضان تک زندگی دے اور ہم اس رمضان کی نعمتوں کو حاصل کر سکیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ اس وقت عرض کریں گے۔ تو بہرحال یہ بات جو سمجھنے کی دعا کے متعلق یہ ہے کہ یہ اعتماد کے ساتھ کی جائے تو اللہ قبول کرتے ہیں، اگر اللہ پہ بھروسہ اور اعتماد نہ ہو تو اللہ اسے رد فرما دیتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر